हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, तो आप सोच रहे होंगे कि ये हमेशा इसका तो वॉइस ओवर होता है, ये आज बोल के कैसे वीडियो बना रही है, मतलब ऐसे कैसे वीडियो बना रही है। तो इसके दो रीज़न है। एक तो ये बैक टू बैक काम होते हैं, कभी ये कर रही हूँ कभी वो कर रही हूँ, तो फिर वो पीछे ना शोर होता है मेरे, तो इस वजह से मैं वीडियो जो है वो अवॉइड करती हूँ इस तरह बोल के बनाने से। फिर वो मुझे वॉइस ओवर ही अच्छा लग रहा होता है कि यार आपको प्रॉपर क्लियर वॉइस जानी चाहिए, ठीक है। और आज इसलिए ऐसे बना रही हूँ। आज का डे बहुत हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा सैड और हेक्टिक। सैड इसलिए था कि हमारे करीबी एक रिलेटिव थे, उनकी डेथ हो गई। वो मेरे भाभी के बाबा थे और मेरे अब्बू के कज़न भी थे, ठीक है। और आज मेरे अब्बू का ऑपरेशन था आँख का ना, एक तो हेक्टिक डे था। फिर अम्मी मेरी अभी भी वहाँ पे है। अम्मी के बगैर मुझे घर में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। उनको हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि तुम मुझे कहीं जाने नहीं देती हो, मैं कहीं जाती हूँ तो पीछे से तुम्हारी कॉल्स आ रही होती हैं, घर आ जाओ घर आ जाओ, तुमसे काम नहीं हो रहा होता। वो हमेशा ऐसे कहती हैं, बट ऐसा नहीं है। उनके बगैर ना मुझे घर जो है ना वो भरा हुआ नहीं लगता, खामोश खाली लग रहा होता है। हालांकि हम सारे बहन भाई घर पे होते हैं, अब्बू भी घर पे होते हैं, लेकिन मुझे फिर भी अम्मी के बगैर जो है ना वो घर लगता ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ और सैड इसलिए हूँ कि यार इंसान कितना कुछ करने की कोशिश करता है, कितना कुछ जमा करता है, एट दी एंड तो सारा कुछ पीछे छोड़ के चला जाता है। सारे आपके रिश्ते, आपकी दौलत, वो सारी अजीज़ चीज़ें जिसको हम कभी हाथ नहीं लगाने देते किसी को, और वो सारी इधर रह जाती हैं। तो ये था, तो डे की रूटीन बस यही थी। अम्मी को छोड़ के फिर मैं उधर से तकरीबन कोई 8 बजे आई, लेकिन मैं खुद तो आई लेकिन अपने 3 अदद भतीजी लेकर आई। एक भतीजी है, 2 भतीजे हैं, तो वो दोनों लेकर आई। एक तो ये उस्मान, ये रहा ये सामने ये जाग रहा है। ये तब तक नहीं सोता जब तक मैं इसके साथ यहाँ पे लेटूँ नहीं, इसको तब तक नींद नहीं आती। चाहे बेशक मैं सारी रात यहाँ पे बैठ के आप लोगों के साथ बातें करती रहूँ, बट ये बंदा जो है ना मेरा, ये ऐसे नहीं सोता, ठीक है। इसको लेकर आई हूँ। फिर इसके 2 बहन भाई हैं, उसको लेकर आई हूँ। मैंने कहा वो अम्मी को उधर अपनी को तंग करेंगे, तो मैं उनको अपने साथ लेकर आ गई, ठीक है। फिर आते साथ मैंने इन तीनों को नहलाया है। पूरा दिन गर्मी में बच्चे हैं, आपको पता है ना, फिर ऐसे मौके होते हैं तो चाहे शादी हो या गमी हो, बच्चे तो फिर बच्चे हैं। ये लोग फिर आपस में मिल के मस्तियाँ, खेलना कूदना ये सारा कुछ करते हैं। आते साथ मैंने इनको नहलाया और इनको फ्रेश करके फिर थोड़ा सा घर साफ़ किया। बर्तन शर्तन ऐसे ही हम लोग छोड़ के चले गए थे, वो आके धोए। और फिर जो है खाना बनाया। फिर मुझे अपना जो ऑनलाइन मेरा काम है वो करना था। 23 मार्च आ रहा है, पाकिस्तान डे, उसकी सेल लगानी थी। सो वो 1.5 घंटे का काम है, वो बैठी रही। और वैसे भी आज वहाँ पे भी सारा दिन बैठी रही, फिर घर आके काम भी किए और फिर लैपटॉप पे इतनी देर बैठी रही, तो मेरी तो कमर बिल्कुल जवाब दे गई है। और इस दफ़ा तो जिम में भी बड़ा ही कोई गंदे वाला गैप आ गया है। तकरीबन 1 वीक हो गया मैं जिम भी नहीं गई। आज मेरी पूरी तैयारी थी जिम जाने की, बट मैं जिम नहीं जा सकी और कल भी नहीं जा सकूँगी क्योंकि अम्मी उधर हैं। तो जी इस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना सकी, मैं उधर थी। तो मैंने कहा एक ना रूटीन बन गई आपसे कनेक्ट रहने की, तो या मैंने कहा चलो इसी तरह एक आज वीडियो बनाते हैं। तो इंसान जब भी ना किसी की डेथ की न्यूज़ सुनती हूँ ना, तो मैं यही सोचती हूँ यार इंसान कितना कुछ करता है, वो इधर ही छोड़ के चला जाता है। और आसपास के जो आपके रिश्ते होते हैं, जिनके साथ आपकी लड़ाइयाँ हुई होती हैं, वो उनके साथ बातचीत भी नहीं कर रहा होता। और दिल में कदूरतें हमारे कितने होती हैं एक दूसरे के लिए, वो लेकर हम इधर से चले जाते हैं। तो मैं हमेशा जब किसी की डेथ होती है ना, तो सबसे पहले मैं ये सोच रही होती हूँ कि यार जिसके लिए भी, चाहे उनकी मेरे साथ कितनी लड़ाई हो, मेरी उनके साथ कितनी लड़ाई हो, लेकिन सबसे पहले मैं दिल में यही सोचती हूँ कि यार नहीं, मैंने माफ़ किया और मैं चाहूँगी कि वो भी मुझे माफ़ कर दें। और कोई मेरे दिल में किसी के लिए कदूरत नहीं होती और मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। बस फिर मैं डर जाती हूँ, मैं कहती हूँ
یا اللہ ایک دن تو چلے جانا ہے، پھر ادھر جا کے آگے حق حساب ہونا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ مجھے ڈنڈے لگے. بٹ جیسے حقوق اللہ ہے ان کا تو حساب ہونا ہی ہونا ہے، حقوق العباد کی بھی بڑی کچائی ہونی ہے. جو ہم ادھر کر رہے ہوتے ہیں آگے جا کے ہم نے جواب دہ ہونا ہے، آگے جا کے ہم نے بہت جواب دینے ہیں. اور یہ ہم یہاں پہ ابھی زندہ ہیں تو ہم سوچ نہیں رہے ہوتے، ہمارے اندر وہ جو ایک ہمارا گندا ایگو ہوتا ہے نا، وہ ہمیں سوچنے ہی نہیں دیتا، وہ ہمیں ہمیشہ مجبور کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں سوچو، ایسا نہیں سوچو، اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے تو تم نے ڈبل ایسا کرنا ہے، اس نے تمہارے لیے یہ کہا ہے تو تم نے بھی ایسا کہنا ہے، ایسا تم نے بھی سوچنا ہے. یہ جو ہماری ایگو ہوتی ہے نا، یہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دے رہی ہوتی ہے. بٹ نہیں رکھنے چاہیے کسی کے دل میں، کسی کے لیے اپنے دل میں برائی نہیں رکھنی چاہیے، برا نہیں کرنا چاہیے، برا سوچنا نہیں چاہیے. اور اس دوڑ میں نا، یہ جو آج کل اتنا فاسٹس چل رہا ہے سارا کچھ. ابھی میں بھائی سے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ پتہ لگا یہ مہینہ کیسے گزر گیا ہے، کیسے مہینے گزر رہے ہیں، کیسے دن، کیسے سال گزر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا. پرانے جتنے لوگ ہیں وہ سارے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. میرا جو خاندان ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے. مطلب میرے تایا تھے وہ چلے گئے، پھر میرے چاچو تھے وہ چلے گئے، پھپھو میری ایک ہیں، اللہ جنت نصیب کرے میری خالہ، بڑی خالہ کو، وہ تھیں. اور اب اللہ بہت لمبی تاروں جتنی زندگی دے میری چھوٹی خالہ کو. اور بس یہی جو سگے والے تائے اور چاچو اور خالائیں ہیں وہ یہی ہیں. اب ایک ہی خالہ ہے اور ایک میری پھپھو ہے اور ان کے جو بچے ہیں، تو یہی میرے قریبی ابھی رشتے ہیں نا. باقی تو دور کے رشتے دار ہیں، اور دور کے بھی کوئی ہمارا اتنا کوئی وہ لوگوں کا بڑا خاندان ہوتا ہے نا، ہمارا کوئی اتنا بڑا خاندان نہیں، ہمارا بہت چھوٹا خاندان ہے. ہم جب کبھی شادیوں میں بھی جمع ہوتے ہیں نا تو ہمارا کوئی اتنا رش نہیں ہوتا جیسے نارمل لوگوں کا ہوتا ہے. میں امی کو کبھی کبھی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اتنا چھوٹا خاندان ہے کہ جمع ہوتے ہیں تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. بٹ الحمدللہ ہیں تو صحیح. بٹ پرانے سارے لوگ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اور اب ہم پرانے ہو رہے ہیں، اور ہم تو پتہ نہیں کیسے ہوں گے. ہمارے جو لوگ تھے نا، بڑے دادا دادی، نانا نانی اور چاچو تایا جو بھی تھے، ہمارا جو بچپن تھا وہ بڑا سادگی والا تھا، بہت سادہ دور تھا. ایسا دور نہیں تھا جو ابھی تھا. ابھی ہم کہیں جاتے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، بچے ہیں کوئی آج کل کے جو ماؤں کو تنگ کرتے ہیں، اور جو ان کا بات کرنے کا طریقہ ہے، جو ان کا سٹائل ہے. میرا عثمان کہہ رہا ہے کیا، عثمان بھی کہہ رہا ہے مطلب ہماری برائی ہو رہی ہے. برائی نہیں کر رہی ویسے. بچے بھائی توبہ توبہ توبہ، بچوں کو سنبھالنا آج کل کے دور میں نا بہت ہی مشکل ہے. اور یہ جو یہ جس سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں نا، یہ تو کوئی ایسی تباہی ہے نا. ابھی بھی وہ اس ٹائم بھی ہے، دیکھیں اس ٹائم بھی اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور یہی ہو رہا ہے آج کل. بس موبائل ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے موبائل پہ بچہ کہ میں نے گیم کھیلنی ہے، کوئی دیکھو تو کارٹونز پہ لگا ہوا ہے. مائیں بھی آج کل بس ہم ایسے ہی ہیں، بچے کو چپ کروانے کے لیے موبائل دے دیتے ہیں. بٹ یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا اچھا نہیں ہے. ان کے ساتھ کنیکٹ رہیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کو ٹائم دیں. ان کی ایکٹیویٹیز ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو فون کا ہونا ہی نہیں چاہیے، ان کو نیڈ ہی نہیں ہونا چاہیے. چلیں اس ٹاپک پہ تو کبھی اور بات کر لیں گے. تو بس آج یہ 2 ریزن تھے اس طرح ویڈیو بنانے کے. اور پھر رات ہے تو خاموشی ہے، آواز بھی کلیئر جاتی ہے. دن میں اگر میں اس طرح ویڈیو بناؤں نا، تو میرا جو گھر ہے وہ روڈ کے کنارے پہ ہے، اور سارا دن گاڑیوں کا شور ہوتا ہے. مجھے جب کہیں سے کال آتی ہے نا تو پوچھتے ہیں تم باہر ہو. میں باہر نہیں ہوتی، میں گھر پہ ہی ہوتی ہوں. بٹ گاڑیوں کا شور بہت ہوتا ہے. میں بہت ٹینشن میں ہوں. ٹینشن اس لیے کہ گھر شفٹ کرنا ہے، پھر آگے رمضان آ رہا ہے. دل تو یہی ہے کہ رمضان سے پہلے شفٹ کر لوں، کیونکہ جب آپ شفٹ کرتے ہو تو اس ٹائم بھی آپ کو 2-3 دن سے زیادہ ہی دن چاہیے ہوتے ہیں، ظاہر ہے پیکنگ کرنے کے لیے. پھر آپ جب شفٹ کرتے ہو تو تب بھی آپ کو تقریباً 1 ہفتہ لگتا ہے گھر کی پراپر سیٹنگ کرنے میں. اور پھر نا گھر میں تقریباً پراپر تو میں نہیں کہوں گی، پراپر تو 1 مہینہ ہی لگتا ہے. وہ 1 ہفتہ تو بہت کم ہے. 1 ہفتے میں تو پھر آپ یہی ادھر ادھر جہاں پہ آپ کو سامان رکھنا ہوتا ہے، بٹ وہ آہستہ آہستہ چیزیں نکال کے رکھنا، سیٹ کرنا، تو یہ بہت ہی
مشکل کام ہوتا ہے. تو رمضان میں آپ کو پتہ ہے نا یہ سب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ ٹینشن ہے مجھے. بٹ آپ کو آگے مزے کی ولاگز دینے والی ہوں میں. میرے پاس بہت مزے کا کانٹینٹ ہے اور میں یہاں پہ بھی گیو اوے رکھنے والی ہوں. یہاں پہ بھی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرا جو فیس بک گروپ ہے ماشاء اللہ 22,000 کا ہونے والا ہے. وہ 22,000 لوگوں کا گروپ ہونے والا ہے الحمدللہ. تو ادھر تو میرے گیو اویز لگتے ہی رہتے ہیں بٹ میں یہاں پہ بھی گیو اوے دوں گی. سو اسٹے ٹیونڈ اور گیو اوے کا ویٹ کریں. اور اس پہ میں کسی کو ویٹ نہیں کرواؤں گی, وہ 1-2 دن میں ہی ونر اناؤنس کروں گی. اسی لیے میرے ساتھ بنے رہیے گا, یہاں پہ بنے رہیے گا مطلب کہ یہاں پہ ایکٹیو رہیے گا, ٹھیک ہے, تاکہ پھر آپ کو گیو اوے کا بھی پتہ لگے کہ میں کب لگا رہی ہوں, ٹھیک ہے. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اینڈ تھینک یو سو مچ. میں دیکھتی ہوں آپ لوگوں کے اتنے اچھے کامنٹس ہوتے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ میرا یہ ولاگ بھی بہت انجوائے کرنے والے ہیں. میری اوٹ پٹانگ سی باتیں, بور ہو رہی تھی, مجھے نیند بھی نہیں آ رہی, سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں. تو عادت تو ہے نا ویڈیو بنانے کی, تو میں نے کہا چلو یار ایک ویڈیو بنا کے اس طرح بھی دیکھ لیتے ہیں, لگا لیتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ آج کے دن میں کیا ہوا. ٹھیک ہے جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.